ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نفخ صور کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ ویسے بعض علماء کہتے ہیں کہ نفخہ جو ہے نفخات تین ہیں، ایک نفخۃ الفزع ہے، ایک نفخۃ الصعق ہے اور ایک نفخۃ البعث ہے۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ دو نفخات ہیں۔ فزع یہ ہے کہ جب وہ سور پھونکا جائے گا تو ابتدا میں گھبراہٹ ہوگی حتیٰ کہ پھر سب پہ موت ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا تو سب اپنے اپنے قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے۔ ان دونوں نفخات کے درمیان میں تقریباً 40 سال کا وقفہ ہے، اور یہ تمثیلات نہیں ہیں بلکہ حقیقتاً یعنی سور ہے، جس کے بارے میں میرے آقا نے رحمت دو عالم نے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرن ینفخ، وہ ایک سور ہے جیسے سینگ ہوتا ہے، اسی میں اللہ کے حکم سے فرشتہ جو ہے وہ پھونک ماریں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کا شکر ہے کہ اتنی فتوحات ہوئی ہیں کہ اموال غنیمت سے ہمارے بیت المال بھرے ہوئے ہیں، تو یہ عجیب بات لگتی ہے کہ آپ پرانے کپڑے پہنے ہوتے ہیں جن میں ٹاکیاں لگی ہوتی ہیں، تو کم سے کم ایک تو جوڑا ہم تیار کر لیں جو آپ جمعہ کے دن پہنیں، عیدین کے دن پہنیں، یا کوئی وفد ملنے کے لیے آئے تو اس دن کم سے کم آپ اس جوڑے کو استعمال فرمائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کیا کہہ رہے ہو، اللہ کا فرشتہ جو ہے واضع فاہ علی السور رافع بصرہ الی السماء، اس نے اپنا منہ جو ہے وہ سور پہ رکھا ہوا ہے اور آنکھیں اللہ کی طرف اٹھی ہوئی ہیں۔ متى یؤمر ینفخ، کب حکم ہوتا ہے کہ میں سور پھونکوں؟ تو جب پتہ ہی کوئی نہیں تو پھر ایسے کپڑے کی تیاری کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ سور جو ہے وہ بالکل ایک حقیقت ہے، کوئی مثال یا تمثیل نہیں ہے جیسے بعض ملحدین کہتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ اس سور میں اتنے سوراخ ہوں گے جتنی اللہ کی مخلوق ہے، اور جب وہ سور پھونکیں گے تو ہر اس سوراخ سے روح نکلے گی اور اللہ کے حکم سے وہ سیدھی اسی جسد میں پہنچے گی جس کے بارے میں حکم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ روح کسی اور کے جسد میں چلی جائے، اور پھر لوگ جو ہیں اپنے قبروں سے کھڑے ہوں گے اور اس انداز میں کھڑے ہوں گے کہ وہ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہوگی کہ کیا ہو گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم قبرستان میں دیکھتے ہیں قبریں جو ہیں ادھر مرد کی ہے ادھر عورت کی ہے، ادھر مرد کی ہے ادھر عورت کی ہے، تو اب ہمارے پردے کا قیامت والے دن کیا ہوگا؟ جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ سب جو ہیں وہ بغیر کپڑوں کے اٹھیں گے، ان پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے، حفاتن عراتن غرلن، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوگا، سر پہ کپڑا بھی نہیں ہوگا، ایسے وہ اٹھیں گے جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اول حلۃ یکسیٰ بہا، سب سے پہلے جو جوڑا ہے جنت کا اور میرے ابا حضرت ابراہیم کو پہنایا جائے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے، اس لیے کہ اللہ کی توحید کے لیے ان کے کپڑے اتار کے ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ تو آج اللہ اس کا بدلہ دیں گے کہ ساری دنیا اور انبیاء کھڑے رہیں اور پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنا۔ تو بی بی عائشہ نے پوچھا کہ حضور جب یہ عالم ہوگا تو پھر کیا یعنی پردے کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اب دیکھیں جو لوگ صالحات ہیں، طیبات ہیں، طاہرات ہیں، ان کو قیامت والے دن بھی پردے کا فکر ہے۔ تو حضور نے فرمایا یا عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟
اس دن کسی کو ہوش ہوگا کہ نظر اٹھا کے دوسرے کی طرف دیکھے؟ وہ تو ہر آدمی جو ہے بے ہوش ہوگا، بعض کی نظریں پھٹی ہوئی ہوں گی اور بعض گردن جھکا کے کھڑے ہوئے ہوں گے، کوئی کسی کی طرف دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ نفخ صور جو ہے وہ حقیقت، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے، اور جس انسان کی تولیں بھاری ہوں گی وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس کی تولیں جو ہیں وہ ہلکی ہوں گی وہ جہنم میں جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھی کیا تولا جائے گا؟ اعمال تو انہوں نے دنیا میں کیے، وہ دنیا گزر گئی۔ اس کے بارے میں مفسرین اور مجتہدین کے دو قول ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کو اللہ کسی اچھی شکل میں لائیں گے، اور بھیڑے اعمال کو کسی بھیڑی شکل میں لایا جائے گا، اس کا وزن ہوگا۔ اور ایک راجح حدیث سے تائید یہ ہوتی ہے کہ نہیں، نامہ اعمال تولے جائیں گے، کیونکہ ہر آدمی کے نامہ اعمال اس دن موجود ہوں گے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ پوچھیں گے اپنے بندے سے کہ بھی ہاں بتاؤ تمہارا وزن شروع کیا جائے؟ انہوں نے کہا یا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے اعمال خبیثہ جو ہیں اس میں تو 90 اور 99 رجسٹر ہیں، اور نیکی کے پلڑے بھی اتنا تھا ایک کاغذ پڑا ہوا ہے، تو تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ واضح ہے۔ اللہ نے فرمایا لا ظلم اليوم، آج ہم کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، عدل کریں گے۔ اور جب وہ تولا جائے گا تو وہی پرچہ بھاری ہو جائے گا۔ وہ حیران ہو یا اللہ بھی کون سی چیز ہے؟ فرمایا جب تم نے ایک دفعہ کلمہ توحید پڑھا تھا دل سے، یہ اسی کلمہ توحید کی برکت ہے کہ تمہارے وزن زیادہ ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ اور ایک یہ بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ دنیا اور اسلام کے قانون میں فرق ہے۔ دنیا کے قانون میں بندے گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے۔ اب دیکھیں نا، الیکشن ہوتے ہیں، ووٹ ہوتے ہیں، ووٹ گنتے ہیں، جس کا ایک ووٹ بھی زیادہ ہو گیا وہ جیت گیا، یعنی گنے جاتے ہیں۔ لیکن اسلام میں گننے کا حکم نہیں، وہاں تولے جاتے ہیں کہ جس آدمی کا عمل جتنا خالص ہوگا اتنا وزن زیادہ ہو۔ وہاں یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے 100 طواف کیا، اس نے 50 کیا، اس نے 10 کیے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ صحیح طریقے سے سنت کے مطابق طواف کس نے کیا، چاہے وہ ایک کیا ہو، وہ بھاری ہوگا۔ کس نے 1-2 رکعت جو ہے سنت کے مطابق پڑھی، کوئی 100 رکعت پڑھ لے لیکن اس میں ارکان کا خیال نہ کرے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ دوسری چیز جو ہے وہ یہ آ گئی۔ اب اسی کے بارے میں مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ نے خبر دی ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، نفخۃ النشور، نفخۃ النشور کا کیا معنی؟ جس سے قبروں سے لوگ نکلیں گے۔ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، ای لا تنفع الانسان یومئذ ولا بری والد لولدہ ولا یلوی علیہ۔ اس دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ سید ہے، یہ مغل ہے، یہ کون ہے، کوئی انصاف نہیں ہوگا۔ اور اس دن تو عالم یہ ہوگا کہ کوئی والد اپنی اولاد کو نہیں دیکھیں گے، اولاد اپنے والد کو نہیں دیکھیں گے۔ جیسے کہ دوسری جگہ پر بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ جس دن ماں اپنے اولاد سے، باپ اپنے اولاد سے، اور خاوند اپنی بیوی سے بھاگے گا۔ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ قال اللہ تعالی ولا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم، ای لا يسأل القریب قریبہ وہو یبصرہ، کوئی کسی کا رشتہ دار، کوئی کسی کا دوست نہیں پوچھے گا، حالانکہ وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ یہ کھڑا ہے۔ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَوْزَارِ مَا قَدْ أَثْقَلَ ظَهْرَهُ، اس کی کشت پر گناہوں کے بوجھ نے اس کو بھاری کر دیا۔ وَهُوَ كَانَ عَزَّ النَّاسِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مَا الْتَفَتَ إِلَيْهِ وَلَا حَبَلَ عَنْهُ بَدْنَ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وہ بندہ دنیا میں اس کا بڑا دوست تھا، بڑا تعلق تھا، لیکن آج قیامت والے دن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قال اللہ تعالی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ،
وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اذا کان یوم القیامت جمع اللہ الاولین والآخرین، قیامت والے دن اللہ پاک سب کو اکٹھا کریں گے، حضرت آدم کے زمانے سے لے کر قیامت تک۔ ثم نادى مناد الا من کان له مظلمۃ فلیجیء فلیأخذ حقہ، پھر اللہ کا فرشتہ آواز دے گا کہ جس کا کوئی حق ہے وہ آ کے اپنا حق وصول کرے۔ قال ويفرح المرء ان يكون له الحق على والده او ولده او زوجته وان كان صغيرا، اب بندے کو ایک تمنا ہوگی کہ کاش میرا بھی کوئی حق والد پہ یا اولاد پہ یا بیوی پہ نکلے تاکہ مجھے فائدہ ہو۔ ومصداق ذلك في كتاب الله تعالی، اللہ کے قرآن میں دوسری جگہ اس کی وضاحت ہے، فإذا نفخ في الصور فلا انصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون۔ رواہ ابن ابی حاتم۔ وقال الامام احمد حدثنا ابو سعید مولا بنی ہاشم حدثنا عبداللہ بن جعفر حدثتنا ام بکر بنت المسور بن مخرمة عن عبید اللہ بن ابی رافع عن المسور ای هو ابن مخرمة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی، بیوی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یغیظنی ما یغیظها، وہ چیز مجھے ناپسند ہے جو بیوی کو ناپسند ہے، وینشطنی ما ینشطها، اور مجھے وہ چیز پسند ہے جو بیوی کو پسند ہے، وان الانصاب تنقطع یوم القیامت الا نسبی وسببی وسیری، قیامت والے دن سب رشتے کٹ جائیں گے، صرف میرا رشتہ باقی ہوگا کہ میرا نسب، میرا حسب اور میری رشتہ دار وہ باقی رہیں گی۔ وهذا الحديث له اصل في الصحيحين عن المسور بن مخرمة ان الرسول قال فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما آذاها، جو بیوی کو نقصان تکلیف پہنچائے وہ چیز میرے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے۔ وقال الامام احمد حدثنا ابو عامر حدثنا زہیر عن عبداللہ بن محمد عن حمزة بن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی ھذا المنبر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا اسی منبر پہ حضور کھڑے تھے اور آپ نے فرمایا ما بال رجال یقولون ان رحم رسول اللہ لا تنفع قومہ، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جو رشتے والے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلا واللہ ان رحمی موصولۃ فی الدنیا والآخرہ، میرا نسب جو ہے اور میرا حسب جو ہے وہ قیامت تک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ وَإِنِّي أَيُّهَا النَّاسُ فَرْتٌ لَكُمْ إِذَا جِئْتُمْ، اور میں تم سے پہلے حوض پہ پہنچوں گا جب تم آؤ گے۔ قال رجل یا رسول اللہ انا فلان ابن فلان فاقول لهم اما النسب فقد عرفت ولكنكم احدثتم بعدي وارتدتم القهر، میں جانتا ہوں لیکن تم لوگوں نے میری وفات کے بعد بدعات اختیار کی۔ وقد ذکرنا فی مسند امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ من طرق متعددۃ عنہ رضی اللہ عنہ انه لما تزوج ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما قال اما واللہ ما بی الا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل سبب ونسب فإنه منقطع یوم القیامت الا سببی ونسبی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کیا تو انہوں نے فرمایا میں اس لیے نکاح کر رہا ہوں کہ میرا حضور سے نسب جڑ جائے، رشتہ جڑ جائے، چونکہ سب نسب کٹ جائیں گے مگر حضور کا نسب باقی رہے گا۔ ورواه الطبراني والبزار والهيثم بن كليب والبيهقي والحافظ الضياء في المختار وذكر أنه أصدقها 40,000 إذاما وإكراما۔ حضرت عمر نے بی بی ام کلثوم کو 40,000 درہم کی حق المہر دی ان کی شان کے لیے کہ بھی ان کا مقام اتنا بلند ہے۔ فقد روى الحافظ ابن قساکر فی ترجمۃ ابن عاصم بن الربیع زوج زینب بنت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم طریق ابی القاسم البغوی ابی العاص بن الربیع، یہ خاوند ہیں بی بی زینب حضور کی بیٹی کے، ان سے یہ روایت ہے حدثنا سلیمان بن عمر بن الاقطع قال حدثنا ابراہیم بن عبد السلام عن ابراہیم بن یزید عن محمد بن عباد بن جعفر سمعت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل نسب وسحر ینقطع یوم القیامت الا نسبی وسحری، ہر خاندان ہر رشتہ کٹ جائے گا مگر میرا رشتہ باقی رہے گا۔ رافیہ من طریق عمار ابن سیف عن ہشام ابن عروۃ عن نبی عبداللہ ابن عمرو مرفوعا سألت ربی عز وجل ان لا اتزوج الى احد من امتی ولا يتزوج الى احد منهم الا كان معي في الجنہ فاعطانی ذلك۔ حضور نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ میں جس سے شادی کروں یا جس سے میرا رشتہ ہو جنت میں میرے ساتھ ہوں، اللہ نے میری دعا قبول فرما لی ہے۔ ومن حدیث عمار بن سیف عن اسماعیل عبد اللہ بن عمرو وقوله تعالی فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اے من رجحت حسناتہ ولا سیئاتہ، جس کی نیکیاں بھاری ہو گئی چاہے ایک نیکی بھی زیادہ ہو گئی، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے قیامت میں۔ الذین فازوا فنجوا من النار، جو کامیاب ہو گئے جہنم سے چھٹکارا مل گیا جنت میں داخل ہو گئے۔ وقال ابن عباس اولئک الذین فازوا بما طلبوا، ایک کامیاب ہو گئے ان کو وہ چیز مل گئی جو ان نے مانگی۔ وَنَجَوْا مِن شَرِّ مَا مِنْهُ حَارَبُوا، اور اس شر سے اللہ نے نجات دی جس سے وہ بھاگے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نامہ اعمال جو ہیں وہ ہلکے ہو گئے، اَيْ ثَقُلَتْ سَيِّئَاتُهُ وَلَا حَسَنَاتِهِ، اس کے اعمال سیئات جو ہیں نیکیوں پر بھاری پڑ گئے۔ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ خابوا وحلقوا وباؤوا بالصفقة الخاسرة، یہ ہلاک ہوئے اور ان کا جو اصل پونجی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ وقال الحافظ ابو بکر البزار حدثنا اسماعیل بن ابی الحارث حدثنا داود بن المحبر حدثنا صالح المری عن ثابت البنانی وجعفر بن زید بن مسلم بن زادان عن انس بن مالک يرفعه قال ان للہ ملکا موکلا بالمیزان، اللہ کا فرشتہ ہے جو میزان پہ کھڑا ہوگا۔ فیؤتی بابن آدم ویوقف بین کفتئی المیزان، ابن آدم کو لایا جائے گا اور اس کو اس کے جو تولنے والے پہ ان کے درمیان میں کھڑا کیا جائے گا۔ فإن ثقل میزانہ نادی ملک بصوت یسمع، اگر وہ بھاری پڑ گئی، وہ کہتے ہیں یعنی اس بندے کو تولا جائے گا، اگر اس کے بھاری ہو گیا تو آواز آئے گی، پوری دنیا سنے گی کہ سعید فلان سعادتاً، فلاں کو سعادت مل گئی، اب اس کے لیے کوئی بدبختی نہیں ہوگی۔ وَإِنْ خَفَّ مِيزَانٌ نَادَى مَلَكٌ بِصَوْتٍ يُسْمِعُ الْخَلَائِقَ، اور اگر اس کا وزن کم پڑ گیا تو آواز دی جائے گی کہ شقا فلان شقاوتاً، فلاں آدمی کے مقدر میں شقاوت ہے، اب اس کو سعادت کبھی نہیں ملے گی۔ اسنادہ ضعیف فإن داود بن المحبر ضعیف متروک ولہذا قال تعالی فی جہنم خالدون ای ماکثون فیہا، کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، دائمون مقیمون فلا یزالون، وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ ترفع وجوہہم فی النار کما قال تعالی وتغشا وجوہہم النار، ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی۔ وقال لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، اگر کافر جان لیتے کہ قیامت میں ایک وقت آئے گا جب ان کو جہنم میں ڈالے جائے گا، نہ اپنے منہ کو بچا سکیں گے نہ اپنی پشت کو بچا سکیں گے۔ وقال نبی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا فرد ابن ابی البغراء حدثنا محمد بن سلمان الاصبہانی عن ابی سنان زرار بن مرۃ عبد اللہ بن ابی الحذیل عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان جہنم الناسک لأہلہا تلقاہم لہبا، جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے تو جہنم کی آگ کے شعلے ان کا استقبال کریں گے۔ ثم تلفعہم لفعۃ،
پھر اس کو جلائیں گے فلم یبقى لحم لحم، اب کوئی اس پہ گوشت نہیں بخشے گا الا سقط، وہ سارے کا سارا گوشت اس کی ایڑیوں پہ گر جائے گا۔ وقال ابن مردوی حدثنا احمد بن محمد بن يحيى القزاز حدثنا الخضر بن علي بن يونس القطان حدثنا عمرو بن الحارث بن الخضر القطان حدثنا سعيد بن سعيد المقبري النخعي عن النبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال في قول الله تعالى تلفح وجوههم النار قال تلفحهم لفحة، ایسا آگ کی لپٹ آئے گی جلائے گی حتیٰ کہ ان کے گوشت جو ہیں بہہ کے ان کے ایڑیوں پہ آ جائیں گے۔ وقول ترہم فیہا قالہون، اب وہ چہرہ بگڑ گیا، شکل بگڑ گئی اور جنت میں پڑے ہوں گے۔ قال علی بن ابی طالب یعنی آبسون۔ وقال الثوری النبی ساق نبی الاحوص ان عبداللہ رسولهم فیہا قالہون قال علم تر الى الراس المشیط الذی قد بدا اسرانہ وقلست شفتاہ، کیا تم نے نہیں دیکھا ایسے سر پہ کہ ایسی اس پہ کنگھی چلائی جائے گی جس کے یعنی وہ دانے ظاہر ہوں گے، اس کے چمڑے کو بھی چھین لیں گے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں حتیٰ تولو صورتہ ورواہ الترمذی عن سوید بن نصر اللہ المبارک بھی وقال حسن غریب۔